بہادر، نڈر اور عظیم جرنیل جن کے بارے میں جان کر آپ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسے جرنیل تھے جنہوں نے جنگی فتوحات کے بعد کبھی دشمن کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک نہ کیا۔ ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ فوراً ان کے دین میں داخل ہو جاتے تھے۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے مکہ فتح کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک جرنیل کی کامیابی اس کی درست حکمت عملی میں چھپی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درست حکمت عملی اختیار کی اور کامیابیاں حاصل کیں۔ آپ نے کبھی کسی جنگ میں اکیلے فیصلہ نہیں کیا، ہمیشہ اپنے اصحاب کی رائے کو بھی مد نظر رکھا۔ مسلمانوں کو جب جہاد کا حکم ہوا تو یہ کوئی عام قتل و غارت گری مقصود نہیں تھی، بلکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور ابتدا میں صرف اپنے دفاع کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جن جنگوں میں شرکت کی انہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر وہ عظیم معرکہ ہے جس میں ایک بہادر جرنیل نے صرف اپنے 313 اصحاب کے ساتھ دشمن کے 1000 کے قریب لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان اپنے عظیم سپاہ سالار پر جان چھڑکنے والے تھے، اور ان کا امیر ایک بہترین شخص تھا جس کو تمام خوبیوں میں کمال حاصل تھا۔ مسلمان حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے بھی پہلے کرتے تھے، اور اس کے ساتھ صحابہ کرام نے منظم طریقے سے اپنے حق میں آنے والی تمام باتوں پر عمل کیا، اور مسلم دنیا کے سب سے پہلے جرنیل کی قیادت میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر دشمنان اسلام کے دلوں میں اسلام کی دھاک بٹھا دی۔ بلا شبہ یہ کامیابی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ جنگ احد ایک ایسی جنگ تھی جس نے ثابت کیا کہ اگر سپہ سالار اعظم کی طرف سے کوئی حکم مل جائے تو اس پر سختی سے عمل کیا جائے، ورنہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو مومنین کی آزمائش مطلوب ہوتی ہے۔ احد کی جنگ میں فتح یا شکست تو کسی کو بھی نہیں ہوئی، لیکن آخر میں کفار جنگ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا، جس سے انہوں نے سبق حاصل کیا اور اگلی جنگوں میں بہتر طریقے سے کام کیا اور کامیاب رہے۔ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے حملے کی خبر سنی تو اپنے اصحاب سے مشورہ طلب کیا۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ اہل فارس کسی بھی جنگ کے موقع پر اپنے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ یاد رہے، خندق کی یہ روایت مسلمانوں نے شروع کی، ورنہ اہل عرب اس سے لا علم تھے۔ اس سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں نے شہر سے باہر نکل کر جنگ کو ترجیح دی تھی اور بہت بڑے نقصان کا شکار ہوئے تھے۔ اس لیے جنگ خندق یا احزاب کے موقع پر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شہر میں ہی رہنے کا متفقہ فیصلہ کیا اور خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کے دستے بھوک، پیاس اور سردی کو پس پشت ڈالتے ہوئے خندق کی کھدائی میں لگے رہے، اور بالآخر ایک ایسی خندق تیار ہو گئی جس نے مشرکین مکہ کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا، اور ان سے کوئی تدبیر نہ بن پڑی، اور بالآخر خدائی مدد آن پہنچی اور دشمنوں کے پاس سوائے فرار کے کوئی حل نہ تھا۔ یوں 25,000 کی تعداد میں مشرکین مکہ اور اتحادیوں کو ناکام و نامراد لوٹنا پڑا، اور عالم اسلام کا بول بالا دور و نزدیک میں عام ہونے لگا۔ اس جنگ کو احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ احزاب میں موجود ہے۔ فتح خیبر ایک ایسا موقع تھا جس میں مسلمانوں کو بہت سوچنا چاہیے تھا کہ مسلمان تعداد میں صرف 1600 تھے اور خیبر کے یہودی 10,000 سے بھی زیادہ تھے۔
لیکن مسلمانوں نے تعداد کو کبھی بھی مد نظر نہ رکھا، بلکہ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک سے بڑھ کر دوسرا سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی جنون شہادت اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ تھا جو کہ اصحاب کرام کو کامیابی سے ہمکنار کرتا تھا، اور بہترین حکمت عملی سے کامیابی مسلمانوں کے قدم چومتی تھی۔ مختلف غزوات اور سریہ میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد مسلمان ہر طرح سے مضبوط ہو چکے تھے، اور دوسری طرف قریش کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ یعنی صلح حدیبیہ، جس کے کفار عہد شکنی کر چکے تھے، اس سلسلے میں اب قریش کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ انہیں بغیر جنگ و جدل کے مکہ کو فتح کرنا نصیب ہوا۔ ایک معمولی سی جھڑپ کے بعد جب 10,000 کی تعداد میں مسلمان فاتح فوج کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو دشمن خوف سے تھر تھرا رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مگر یہاں امن و امان کا یہ عالم تھا کہ فاتح مکہ نے دشمن کے گھر کو بھی امان کی جگہ قرار دیا۔ ابو سفیان جس نے کھلم کھلا مسلمانوں کو اذیت پہنچائی تھی، ان کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں، وہی ابو سفیان جس کی بیوی ہندہ نے ایک بہادر جنگجو مسلمانوں کے عظیم مجاہد جناب امیر حمزہ جو کہ رسول اللہ کے چچا جان تھے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ جنگ احد میں اسی ہندہ کے گھر میں داخل ہونے والے کفار کو امن کا پروانہ تھما دیا گیا۔ اسلام دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا گیا۔ فاتح مکہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امن و سکون کا پیغام عام کیا، اس نے عربوں کو انگلیاں دانتوں میں دبانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ عربوں میں اسلام کی آمد سے قبل وحشیانہ جنگی نظام قائم تھا جس کی لپیٹ میں پورا معاشرہ آتا تھا۔ بچوں، بوڑھوں، بیماروں اور عورتوں کے تقدس کا بالکل بھی خیال نہ رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ سلوک کیا جاتا۔ جسمانی اعضاء کی بے حرمتی کرنا، یہاں تک کہ زندہ انسانوں کی کھال تک کھینچ لینا عام تھا۔ تاہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عظیم سپہ سالار کی حیثیت سے بچوں، بڑوں اور عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے سختی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ جانوروں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچانے سے منع فرمایا گیا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی دنیا عظیم سپہ سالار کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔